आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक एक बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। खबर यह है कि जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, यह एक नई शक्ल अख्तियार कर गया है। नई शक्ल अख्तियार कर गया है। यह बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का मामला मजीद पेचीदा हो गया है और इस बात का एतराफ पीटीआई की क़यादत की जानिब से भी कर लिया गया है। तो खान साहब की रिहाई का मामला नया रुख क्यों और कैसे अख्तियार कर गया है, यह मामला क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इमरान खान की रिहाई से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी अहम खबर है, उसकी तफसीलात पर भी प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे और आज के दिन में जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के उस ऐलान, उस मंशूर की बात कर लेते हैं जिस बुनियाद पे इमरान खान साहब ने अवाम में पॉपुलैरिटी हासिल की। इमरान खान साहब ने नारा लगाया था अक्टूबर 2011 लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में कि वो इक्तदार में आके करप्शन का खात्मा करेंगे। लेकिन एक और स्कैंडल, एक तो कोहिस्तान का स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सामने आया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई का एक और स्कैंडल मंजर आम पे आया है। अब स्कैंडल क्या है, उसकी डिटेल पे आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिला शिरकत गैर खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 साल से इक्तदार में है, हुकूमत में है। लेकिन इन 13 सालों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेके आए थे, नारा लगा के आए थे, 13 सालों में खैबर पख्तूनख्वा के छोटे सूबे में करप्शन का खात्मा नहीं कर सके। यानी वो जमात जो मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहते थे, 13 साल से एक सूबे में इक्तदार में है, जिसे पीटीआई अपना हेडक्वार्टर कहती है, वहां पर करप्शन का खात्मा नहीं हो सका। और अब जो एक नया स्कैंडल सामने आया है, वो स्कैंडल क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की 30,000 बोरियां चोरी कर ली गई। अब यह गंदम किसके लिए खरीदी गई थी? अवाम के लिए खरीदी गई थी। अवाम के पैसे से, सरकार के पैसे से, खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से 30,000 गंदम की बोरियां खरीदी गई जो चोरी कर ली गई, जिन्हें लूट लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इस स्कैंडल का जो मुलजम था वो जमानत के लिए अदालत के सामने था, लेकिन अदालत ने उसको जमानत देने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया गया? कि 30,000 गंदम की बोरियां हैं, अवाम के लिए खरीदी गई थी और उसको जिस तरीके से बेदर्दी के साथ लूटा गया, गंदम के गोदाम को 30,000 बोरियों का गबन किया गया, शरीक मुलजमान को जमानतें नहीं मिली थी। अदालत ने मरकजी मुलजम जो कि असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर है, जब आपने करप्शन के खात्मे की बात करनी है तो आपने सरकारी महकमों में करप्शन का खात्मा करना है। तो ये 13 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है कि वहां पे करप्शन का खात्मा नहीं कर सके। अवाम की गंदम वहां पे लूटी जा रही है, हजारों थैले, हजारों बोरियां चोरी कर ली गई, लेकिन केपी हुकूमत की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। तो आज मुलजम को जमानत अदालत ने नहीं दी। और अब आते हैं इमरान खान साहब की रिहाई की बात करते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की। उस पिटीशन में अली अमीन गंडापुर ने 4 बातें की खान साहब से मुलाकात के लिए, 4 वजूहात बताई। एक वजह क्या थी कि जिस सूबे में सैलाब आ गया है। दूसरी वजह बताई गई कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन चल रहा है। तीसरी वजह बताई गई कि दहशतगर्दों की जानिब से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। और चौथी वजह यह बताई गई कि 9 मई के केसेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उनकी नाअहली और उनकी वेकेंट हुई सीटों पे किसको इलेक्शन लड़वाना है। गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इन 4 वजूहात की बिना पे वो बानी इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहते हैं,
لیکن ان کی ملاقات میں مجاز اتھارٹی کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو اس درخواست کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا گیا تھا۔ اعتراض کیا تھا؟ ایک بنیادی اعتراض تھا کہ آپ نے پٹیشن دائر کرنی ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اس کا اتھارٹی لیٹر تو ساتھ لگائیں۔ اتھارٹی لیٹر کے بغیر کیا گارنٹی ہے کہ یہ گنڈاپور کی پٹیشن ہے یا کسی اور کی طرف سے یہ پٹیشن علی امین گنڈاپور کے نام پہ فائل کی جا رہی ہے؟ تو وہ اعتراض تو کے پی حکومت نے ریموو کر دیا۔ علی امین گنڈاپور نے اپنا اتھارٹی لیٹر دیا، وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ اب وہ پٹیشن عدالت عظمیٰ میں دائر ہو چکی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس درخواست کے اوپر آئینی درخواست ہے، کوئی نمبر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے نہیں لگایا ہے۔ اور 8 ستمبر سے سپریم کورٹ کی سمر ویکیشنز کا اختتام ہو رہا ہے، نئے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور 8 ستمبر سے ہی جو آئینی بینچ ہے جس نے اس نوعیت کی درخواستیں سنی ہیں وہ آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت بھی کرنے جا رہا ہے، لیکن فی الحال گنڈاپور کی عمران خان کے ساتھ اس ملاقات کی پٹیشن کی سنوائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ویسے بھی میری نظر میں جو 4 وجوہات گنڈاپور نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی بتائی ہیں کہ وہ ان 4 معاملات پہ عمران خان سے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں، عمران خان سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، اس پہ تو عمران خان صاحب آلریڈی اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ملاقات کر کے اپنا جو حکم ہے، جو ایڈوائس، جو گائیڈ لائن ہے وہ دے چکے ہیں۔ کیا گائیڈ لائن تھی؟ ایک تو خان صاحب نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی کے پی حکومت بھرپور امداد کرے، آپریشن خیبر پختونخوا میں نہیں ہونا چاہیے، آپ جرگہ کریں، بات چیت کریں۔ اور تیسرا خان صاحب نے جن پارٹی کے رہنماؤں کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی 9 مئی کے کیسز میں، عمران خان صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ وہاں پہ بائی الیکشن میں ویکنٹ سیٹوں پر تحریک انصاف الیکشن پروسیس کا بائیک آؤٹ کرے گی۔ تو ایک طریقے سے یہ درخواست غیر مؤثر ہے، اس درخواست کی سنوائی کا کوئی جواز، کوئی بنیاد نہیں بنتی ہے۔ لیکن گنڈاپور صاحب جو ماضی میں عمران خان صاحب کی رہائی کی کوششیں کرتے رہے، تگدو کرتے رہے، گنڈاپور صاحب عمران خان کی رہائی کے لیے ایک لانگ مارچ کی اسلام آباد کی جانب، بلکہ ایک نہیں 2 لانگ مارچ کی قیادت کر چکے ہیں، اور پھر تیسرا احتجاج 26 نومبر کا جسے عمران خان صاحب نے فائنل کال کا نام دیا تھا، وہ بھی ناکام ہوا۔ اور پھر ابھی جو حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب نے جو فیصلے صادر فرمائے پارٹی کے سطح پہ کہ ہم قائمہ کمیٹیوں سے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کریں گے، ہم بائی الیکشن بھی نہیں لڑیں گے، اس کی ان فیصلوں کا مقصد کیا تھا؟ مزاحمت کی سیاست کا، خان صاحب کی رہائی بے شک ان فیصلوں کا مقصد ہے۔ اب وہ کوششیں کس نے کرنی ہے؟ وہ تحریک انصاف نے کرنی ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بے بسی کا اظہار کیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اپنی کوششوں سے رہا نہیں کروا سکتے۔ تو خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی؟ اس کے 2 آپشن بتائے ہیں گنڈاپور صاحب نے۔ ایک انہوں نے بتایا کہ آئین اور قانون کا راستہ ہے، جو خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، لیکن الزام وہ لگاتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے صادر نہیں فرما رہی۔ اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کر رہی ہوتی تو ابھی جو خان صاحب کی سپریم کورٹ سے 8 مقدمات میں ضمانتیں ہوئی ہیں وہ پھر کس قانون کے، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوئی ہیں۔ دوسرا آپشن گنڈاپور صاحب یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور میں خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکتا، یہ مسائل عمران خان صاحب نے حل کرنے ہیں۔ اب یہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا کہ خان صاحب کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، خان صاحب جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے، میں اس میں کوئی کردار ادا کرنے کے حوالے سے مکمل طور پہ بے اختیار، بے بس ہوں۔ تو یہ جو خان صاحب کالیں دے رہے ہیں، خان صاحب استعفوں کا حکم دے رہے ہیں، عمران خان صاحب بائی الیکشن کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اس مزاحمتی بیانیے سے اور مزاحمتی حکمت عملی سے مطلب یہ ہے، خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی۔ خان صاحب نے اگر رہائی کرنی ہے، اپنی کروانی ہے، رہائی کا راستہ بنانا ہے، تو پھر خان صاحب کو علی امین گنڈاپور صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہوگا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے مسائل کیا ہیں؟ یہی خان صاحب کی مزاحمتی پالیسی، مزاحمتی حکمت عملی ہے۔ تو اس کے اوپر ریویو کس نے کرنا ہے؟ خان صاحب نے خود کرنا ہے۔ باقی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات ہے، خان صاحب سیاسی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں،
اسٹیبلشمنٹ کا موقع بڑا واضح ہے کہ ہمارے ساتھ کس نے مذاکرات کرنے، ہم کسی سیاسی دھڑے کے ساتھ، گروپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، جس نے کرنا ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو خان صاحب کی رہائی کا معاملہ اب ایک نیا رخ، ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے، اور بات جو ہے اب گنڈا پور صاحب کے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں ایک اور خبر بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز میں بھی اختلافات ہیں، اور جو ٹرانسفر پر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب ہوں، دیگر 2 ٹرانسفرنگ ججز ہوں، ان ججز کے خلاف ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی تھی، لیکن ان کو ریلیف نہیں مل سکا۔ اب ان اختلافات کو لے کے ایک بینچ دوسرے بینچ کے خلاف آرڈر پاس کرتا ہے، جو پہلے سے موجود سینئر ججز ہیں وہ اپنے چیف جسٹس کے اختیارات پہ اپنے عدالتی آرڈر میں اس میں آبزرویشن پاس کرتے ہیں، ریمارکس پاس کرتے ہیں۔ تو ان اختلافات کے دوران ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے کل 3 ستمبر دن 2 بجے۔ تو کل اس اجلاس میں جو اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اختلاف کرنے والے ججز ہیں وہ بھی اس اجلاس میں بیٹھے ہوں گے۔ تو دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ جو کل کا دلچسپ اجلاس ہے اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ کیا ججز کے اختلافات اس فل کورٹ کے نتیجے میں ختم ہو جائیں گے، یا یہ اختلافات مزید بڑھ جائیں گے؟ یہ کل کی فل کورٹ میٹنگ کے بعد ایکچوئل جو خبر ہے، جو اندر کی خبر ہے، وہ باہر آئے گی۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔